اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آپ کا پسندیدہ اور دلچسپ پروگرام ولایت ٹی وی سے پیش خدمت ہے جوابات کا خزانہ، اور ہم آج کے موصول شدہ سوالات کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں اس میں ایک پہلا سوال ہے جس کو ہم پڑھ کے سنائے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بیان کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ سورہ قصص کی 88ویں آیت سے لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی سوال کرنے والا جو ہے اس نے ایک طرف قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا لیا جس میں لفظ وجہ اللہ استعمال ہوا ہے، اور اس وجہ اللہ کے لفظ کو اس نے جا کے ملایا کہ ہم مولا کے لیے وجہ اللہ یا اسد اللہ یا ید اللہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ قرآن میں جو وجہ اللہ آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ آیت پہلے پوری پڑھ لیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ سورہ قصص کی آیت 88 ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فانی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یا الا وجہہ سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم، کائنات میں حکم سوائے اس کے کسی کا نہیں، یعنی حکم اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہاری بازگشت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں، یہ آیت اکیلی نہیں ہے بلکہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 سے لے کے 88 تک، یعنی 85، 86، 87، 88، 4 آیتیں مسلسل ہیں۔ اور کہیں بھی آپ کسی تفسیر کی کتاب میں جا کے دیکھیں گے تو عموماً مفسرین ان 4 آیتوں کی تفسیر بیک وقت یعنی ملا کے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ شروع سے آخر تک خطاب ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ آخری آیت جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم سب کو ہماری طرف بازگشت کرنا ہے، بہت سے لوگ ہو گئے، تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، لیکن مراد پوری امت ہے، اور سب امت اس میں شامل ہیں۔ خطاب کیا جا رہا ہے رسول اللہ سے، اور بات جو ہے وہ سب سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو اس کی جو تسلسل کے اعتبار سے بات تھی وہ بتا دی، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو آیت 85 جو شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پیغمبر اسلام سے خطاب ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن فرض کیا، یعنی قرآن کی تعلیم فرض کی، یا قرآن کا ادراک وحی فرض کیا، جو بھی مطلب اس کا لے لیں، لیکن یہ رسول اللہ سے کیا گیا ہے، امت کو پتہ نہیں قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا یہ رسول اللہ سے مراد ہے۔ اور الہ ترجعون سے یہ مطلب لیا گیا ہے کہ ساری امت بعد میں اس میں شامل ہو گئی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس میں وجہ اللہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ سورہ رحمان کی 26ویں 27ویں آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہاں کیا کہا گیا ہے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے
مگر تیرے رب کا چہرہ جو فانی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آیت ہے اس میں کیا کیا باتیں کہی جا رہی ہیں؟ پہلے کہا گیا کہ وَلَا يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، آخر کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ سمجھ کے نہ پکارنا۔ تو گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ اللہ، ذات خداوند۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ موضوع کیا ہوا؟ اللہ کی ذات، کوئی اور تو نہیں آیا اس میں۔ اچھا، پھر کیا کہا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ کے، جس کو ہم اردو میں چہرہ اور عربی میں وجہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم عربی کئی لفظ استعمال کر رہے ہیں وجہ، کیونکہ یہاں لفظ وجہ جو ہے وہ جسمانی چہرے کے بارے میں نہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا کہ لہ الحکم، حکم اسی کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے گفتگو کا۔ پھر کہا گیا بھائی الہ ترجعون، سب کی بازگشت اس کی طرف ہے، یہاں بھی اللہ کے علاوہ کوئی ذات موضوع بحث نہیں ہے۔ تو جب شروع سے آخر تک ہر جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر منطبق ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بیچ کا ایک جملہ کل شیء ہالک الا وجہ سے ہم وجہ کے معنی کچھ اور لے لیں، کیونکہ یہ بیچ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام مفسرین نے یہاں پر الا وجہہ سے مراد الا ذات، یعنی سوائے اس کی ذات کے، الا ہوا، جیسے ابھی کہا تھا نا کہ لا الہ الا ہوا، تو یہاں پر وجہہ سے بھی مراد ہوا ہے، یعنی اس کی ذات۔ بالکل اسی طرح سورہ رحمان میں بھی کہا گیا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے لیکن تیرے رب کا چہرہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہے یہاں پر کہ پروردگار عالم ایک ایسی ذات ہے کہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور چہرہ جو ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو ذات جسم سے ہی پاک ہے، جو لامحدود ہے، جس کے لیے جسم نقص ہے، تو اس کے لیے جسم کا ساتھ کا چہرہ جیسے ہمارا چہرہ ہوتا ہے یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک ویسے بھی عقلاً طے شدہ بات ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں جگہ اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جہاں کہیں وجہ اللہ کا لفظ استعمال ہو، عام طور سے اس کے بنیادی اور عمومی معنی اللہ کی ذات ہی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور اللہ کی ذات فانی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں، پھر اس کے آگے ہم آگے بتائیں گے بات۔ حالکن، ہلاک ہونے والی یا فنا ہونے، یہاں پر فان کا سورہ یاسین رحمان میں کل من علیہ فان کا، وہاں حالکن کا، تو حالک اور فنا ایک ہی چیز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے، کہ وہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مطلب اپنی جگہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح معنوں میں اس کے اوپر منطبق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم تو آخرت کی زندگی کے قائل ہیں۔ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اعمال کا جواب بھی دینا ہے، اور پروردگار عالم کی لقائے رب کی منزل پر بھی جانا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ کرنا ہے تو فنا ہونے کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معنی لینا، اگر ہم یہ معنی لیں تو پھر فنا کے دو معنی لینا پڑیں گے، ایک فنائے ظاہری اور ایک فنائے حقیقی۔ تو یہاں پر فنائے ظاہری تو مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ مر جائیں گے سور پھونکے جانے کے بعد، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا پھر زندہ ہوں گے، تو اس معنوں میں آپ لے لیں تو لے لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے مفسرین جو یہاں پر تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہر شے جو ہے وہ مائل بفنا ہے،
کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں بے نفس ہی بقا کا ملکہ ہو. کوئی اپنے آپ کو خود باقی نہیں رکھ سکتا. ہر شے اس وقت تک باقی ہے جب تک اللہ کا ارادہ اس کے باقی رکھنے کا ہے. تو اللہ کا ارادہ، اللہ کا امر، اللہ کی قیومی وہ ہے جو ہر شے کو باقی رکھے ہوئے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار عالم اس کی بقا کے ارادے کو منقطع کر دے تو وہ فنا ہو جائے گا. یعنی ہر شے بے نفس ہی فانی ہے. بقا اس لیے ہے کہ اللہ باقی رکھے ہوئے. اور اللہ کی ایک ذات ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قائم بالذات ہے، بے نفس ہی قائم ہے. اس کو محتاجی نہیں کہ کوئی اس کو قائم رکھے. تو اللہ قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے اور قائم بالذات ہے. تو اس اعتبار سے سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں جو اس زمرے میں آئے کہ جسے ہم بے نفسی قائم بذات کہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم بذات ہے. وہ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے وجود سے قائم ہے. اس کو کسی کے قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ارادہ الہی سے قائم ہے، ورنہ خود مائل بفنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں کی صفت فنا ہے اور اللہ کی صفت بقا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، اور اللہ باقی رہنے والا ہے. تو یہاں پر لفظ وجہ جو استعمال ہوا ہے وہ اس کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی جسم رکھنے والا نہیں ہے، چہرہ رکھنے والا نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات. اب جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ اٹھایا کہ مولا علی وجہ اللہ ہیں، تو وہ بات ایک الگ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آیت کی بنیادی طور پر تفسیر کرتے ہیں تو ہم وجہ اللہ سے مراد ذات خداوندی لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو پھیلاتے ہیں تو وجہ اللہ سے مراد ہر وہ شے لیتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ سے منسوب ہے. جیسے دین حقہ، یہ کون لایا، کس نے ایجاد کیا؟ اللہ نے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہر شے فنا ہو سکتی ہے لیکن وجہ اللہ فنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا دین فنا ہونے والا نہیں. یا ہم کہیں ہر شے فنا ہونے والی ہے، اللہ کی شریعت فنا ہونے والی نہیں ہے، تو ہم وہاں پر شریعت کے لیے لفظ وجہ اللہ استعمال کر لیں گے. ہر شے فنا ہونے والی ہے، اللہ کی حجتیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہیں. یعنی ہر وہ شے جو منسوب ہو جائے اللہ کی طرف وہ فنا ہونے والی نہیں ہے. تو جب ہر وہ شے جو اللہ کی طرف منسوب ہو جائے وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، تو ہم اللہ کے اولیاء اور اوصیاء جو کہ اس کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، حجت اللہ فی الارض ہیں، ان کو بھی اس زمرے میں لیتے ہیں کہ جو اللہ سے اتنا متعلق ہو گئے، اتنا گہرا تعلق ان کا اللہ سے ہو گیا کہ جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ مائل ببقا ہے، اس طرح اللہ کے قرب کی وجہ سے وہ باقی ہیں. تو وہ جو ہے وہ نسبتی ہے، یعنی اللہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے جو شے اللہ سے منسلک ہو جائے اس معنوں میں کہ وہ اللہ کا ایک خاص تعلق یا رشتہ پیدا کر لے تو وہ بھی باقی رہنے والی ہے. تو اس اعتبار سے ہر وہ شے وجہ اللہ کے زمرے میں اس طرح آ گئی کہ اس کا اللہ سے کوئی خاص تعلق ہے. اب جب یہ ہم نے بات کر لی کہ اللہ سے خاص تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی نہیں ہیں، تو اب ہم نے یہ بات تو واضح کر دی کہ اس کا نہ چہرہ ہے نہ جسم ہے، بلکہ اس سے متعلق ہونے کا جب ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں. پروردگار عالم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے. حدیث شروع ہوتی ہے کنتم کنز المخفیہ سے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پیغمبر اسلام سے خطاب ہو رہا ہے. جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے رسول میں نے آپ کو خلق کیا. یعنی پیغمبر اسلام ایک ایسا وجود ہیں کہ جس وجود کے ذریعے سے اللہ پہچان لیا جائے.
تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک خاص تعلق اللہ سے ہو گیا۔ اچھا، چہرے کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں، وجہ کا لفظ، تو چہرے کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ شناخت کرتا ہے انسان کو، جس کی شناخت کرنا ہے، جس کو پہچاننا ہے، تو ہم اس کا چہرہ دیکھ کے اس کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ وجود جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، اس کو بھی وجہ اللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ دوسرے زمرے میں آئے گا، پہلے زمرے میں نہیں۔ پہلے میں تو اللہ کی ذات آ رہی، دوسرے زمرے میں ہر وہ شے جو اللہ سے متعلق ہے، خاص اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جو شے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جس کے بغیر اللہ پہچانا ہی نہ جائے، یعنی اگر رسول کو نہیں پیدا کرتے تو اللہ نہیں پہچانا جاتا، تو اس اعتبار سے رسول بھی وجہ اللہ ہو گئے۔ اب ایک ایسی ذات کے جو نفس رسول ہے، ایسی ذات کے جو گواہ نبوت رسول ہے، ایسی ذات جو حجت اللہ فی الارض بھی ہے، اور ایسی ذات کے جو ان تمام حجتان خدا کا کہ جنہیں قیامت تک باقی رہنا ہے، سردار بھی ہے، سرخیل بھی ہے، تو وہ ذات مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم آپ کو وجہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے لیے وجہ اللہ کہتے ہیں تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور کوئی چہرہ ہے اور آپ وہ چہرہ ہیں، بلکہ آپ کا وہ تعلق اللہ سے کہ جو صفت بقا پروردگار عالم میں ہے، وہ صفت بقا ایک مرتبہ اس تعلق کی وجہ سے جاری ہو جائے، آگے بڑھ جائے، اور پھر آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ولایت الہیہ کا ایک خاص مرکز ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور رسول اللہ کے لیے کیا کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رسول جو ہیں وہ بھی مومنوں کے ولی ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہاں حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرنے والے پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اشارہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو جب ولایت الہیہ سے تسلسل قائم ہو گیا تو وہ ایک ایسی صفت ہو گئی کہ معرفت پروردگار عالم اور فیوض ہدایت الہیہ اس ذریعے سے عالم انسانیت کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو وجہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں وجہ اللہ مولا کا کہنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کی جو تعویل ہے وہ یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ اور اس آیت میں جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں وجہ اللہ سے مراد خود اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال یہ سوال کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کا انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک سوال اور ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو مسلمان یا شیعہ نہیں ہیں، لیکن وہ اچھے اور نیک کردار انسان ہیں۔ غیر مسلمین نے، اب یہ انہوں نے بہت لکھنا چاہا ہے لیکن بھت لکھا ہے، دو چشمی ہے سے لکھا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دو چشمی ہے اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ملا کے پڑھا جائے، بھا، ٹھا، کھا، وہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن جہاں الگ لکھنا ہو وہاں پر ہائے حوض لکھی جاتی ہے۔ بہت سی لکھنا ہے تو بے ہائے حوض اور تے لکھنا ہوگا، بے دو چشمی ہے نہیں لکھنا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے دو چشمی ہے لکھا، اس لیے ہم اس کو بھت پڑھیں گے۔ نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو کیا اس صورت میں صرف اس دلیل کی بنا پر کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ہم انہیں جہنم اور عذاب الہی کا مستحق جانیں؟ ٹھیک ہے، سوال آپ نے سن لیا، اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ 20ویں دفعہ لوگوں نے اٹھایا ہے، اور اس بنیاد پر اٹھایا ہے کہ عذاب الہی اور جنت کی نعمتیں، دوزخ اور جنت، اس کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو اس کو ذہن سے نکال دیں۔
اس کی تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ مذہب، دین ایک حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے خاص طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آیا ہو. حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی اسلام ہی لایا، دین اسلام ہی لایا. شریعتیں 4 انبیاء کے پیغمبر اسلام سے پہلے صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں، لیکن 1,24,000 انبیاء یا 1,23,999 پیغمبر اسلام کو نکال کے جو ہیں وہ سب ایک ہی دین لائے ہیں، اور صرف 4 شریعتیں آئی ہیں، باقی سب ایک ہی چیز ہے. تو جو تبدیل ہوئی چیز وہ شریعت تبدیل ہوئی ہے، وہ بھی 1,24,000 انبیاء میں صرف 4 مرتبہ تبدیل ہوئی. تو اس اعتبار سے شروع سے آخر تک تبلیغات پروردگار عالم جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. دوسری طرف پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اے حبیب، آپ اپنی تمام تر توجہ اس دین حنیف، سیدھے دین کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا. تو پہلے دن سے لے کے قیامت تک جتنے انسان خلق ہوں گے وہ اسلامی فطرت پر ہی خلق ہوں گے، فطرت اسلامی پر خلق ہوں گے، کسی اور فطرت پر خلق نہیں ہونے والے. پھر حدیث رسول بھی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کو دنیا والے اپنے مذاہب، اپنے ادیان، اپنے نظریات وغیرہ سے مملو کر دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہر پیدا ہونے والا مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ اچھا کردار جو ہے وہ فطرت انسانی سے متعلق ہے، نہ کہ کسی مذہب سے. یعنی سچ بولنا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی قسم کی کوئی غیر انسانی حرکت نہ کرنا، یہ ہے اخلاق. اور اس میں کوئی دین اسلام اور دوسرا دین فرق نہیں رکھتا. یہ دین انسانیت ہے، یہ ہر ایک کے اندر ہے. کوئی بھی جھوٹ کو اچھا نہیں کہتا، کوئی بھی ملاوٹ کو اچھا نہیں کہتا، کوئی بھی دھوکے کو اچھا نہیں کہتا، اور کوئی بھی سچ کو برا نہیں کہتا، کوئی بھی رحم دلی کو برا نہیں کہتا، کوئی بھی مروت کو، محبت کو برا نہیں کہتا، سب اسی کو اچھا کہتے ہیں. لہٰذا اخلاق کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو انسانی تقاضا ہے. مذہب میں ہے ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسلام نے بھی اخلاق سکھایا ہے. پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے ہیں مکارم اخلاق کی عمارت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، لیکن اخلاق کا اچھا ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اب ایک شخص اپنی فطرت پر اگر قائم ہے تو کوئی اللہ پر احسان تو نہیں کر رہا ہے. اچھے اخلاق رکھتا ہے تو اللہ نے پیدا ہی اس کو اچھے اخلاق پر کیا ہے. اس نے کون سا اللہ پر احسان کیا؟ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس کو اچھا اخلاق دے کے پیدا کیا، اس کو اچھائی و برائی کی تمیز دے کے پیدا کیا ہے. وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم اور اس کو سجانے والے کی قسم کہ ہم نے اسے ہر اچھائی و برائی کا الہام کر دیا. تو اچھائی کو اچھائی سمجھنا، برائی کو برائی سمجھنا، یہ اللہ کا احسان ہے، نہ کہ بندے کا احسان ہے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے اور اس کو جزا چاہیے. تو یہ تو کوئی جزا مانگنے کا بات ہی نہیں ہے. اچھا اخلاق تو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنی انسانیت پر قائم ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. اگر وہ بد اخلاق ہوتا تو اس کی سزا ملتی ہے. اس کو خوش اخلاق ہونے کی میں اس کی کون سی خوبی ہے جو اس کو اس کی جزا ملے؟ پہلی چیز. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تشریعی طور پر قبول کرنا، تکوینی طور پر سب نے قبول کر لیا ہے. پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی 83ویں آیت میں کہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ جبکہ
یہ وہ دین ہے کہ جو ہر اس شے نے قبول کیا ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور چاہے اس کو مجبوری میں قبول کیا ہو، چاہے خوشی سے قبول کیا۔ تو دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ ظلم ہے، وہ بربریت ہے، وہ بغاوت ہے۔ اصل دین اللہ کا ہی ہے۔ تو اب اگر اللہ نے فطری طور پر اسلام انسان کے نفس میں ودیت کر دیا تھا، اور انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دیں، شریعتیں بھی بھیج دیں، اور معجزات بھی بھیج دیے، ایسے افراد بھی بھیج دیے کہ جو اللہ کی طرف سے نمونہ ہیں، میزان ہیں، اس کے بعد اگر لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے اس دین کو تو یہ ان کی خرابی ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو پیدا ہی ہوا تھا کافر کے گھر، تو اس کو تو کافر ہی ہونا چاہیے تھا، اس کو کیا معلوم کہ اسلام اچھی چیز ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے گزشتہ نشست میں دے دیا تھا، جہاں پر سورہ اعراف کی 72ویں آیت پر بات ہوئی تھی کہ اللہ نے ہر وجود میں، ہر انسان کی سرشت میں توحید القاء کر دی ہے، لہذا توحید سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے انکار کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ایک شخص دین کو قبول نہیں کرتا ہے تو بہرحال وہ مجرم ہے، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اچھا، اب پھر آپ اور بات کو آگے بڑھائیں کہ صاحب وہ کیا کرے، اس کو تو توجہ ہی نہیں تھی کہ وہ تحقیق کرتا، وہ کہاں دیکھنے جاتا، وہ کیا کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہر شے پر تو تحقیق کرنے کر کھڑا ہوا ہے، ہر چیز کی تو جستجو کرنے کھڑا ہوا ہے، زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، پہاڑوں پر کیا ہے، یہ تو سب تحقیق کر رہا ہے، اور اللہ کا دین کیا ہے یہ تحقیق نہیں کرتا۔ تو یہ تو اس کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اسے کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے اس میں جذبہ جستجو دیا تو وہاں کیوں نہیں جاتا؟ یہ بھی اس کی غلطی ہے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اب اللہ نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا عذر درست ہے اس معاملے میں کہ ہدایت اس تک نہیں پہنچی، اگر ہدایت پہنچ جاتی تو وہ قبول کر لیتا، تو اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈال دے گا، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کر دے گا، بلکہ دین کو قبول کر کے اس کے نفس میں جو تزکیہ ہوتا، جو اس کے نفس میں کمال پیدا ہوتا، وہ کمال اسے اس قابل بناتا کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں، جنتوں میں جا کے رہے۔ وہ نہیں ہو سکا، لیکن اس نے ایسا کام بھی نہیں کیا کہ اس کو دوزخ میں جلایا جائے، لہٰذا اسے دوزخ میں نہیں جلایا جائے گا، اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں نہ عذاب جہنم ہوگا نہ نعمات جنت ہوں گی۔ تو یہی اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ہمیں خیال پڑتا ہے کہ اس قسم کے سوالات آ چکے ہیں اور ہم اس کے جوابات دے چکے ہیں، اب دوبارہ دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ یہ کہ جب قیامت میں سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، سب کو ان جگہوں پر پہنچا دیا جائے گا جہاں اللہ نے فیصلہ کیا ہے، تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے، سب یہی کہیں گے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا، ورنہ میں اس سے زیادہ بری جگہ جانے کا ہوں۔ لہٰذا آپ کو جو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ کیا ہوگا، تو آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی فکر اللہ کو آپ سے زیادہ ہے۔ تو آپ ان کی فکر نہ کریں کہ وہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، وہ کیوں جہنم میں جائیں گے، وہ کیوں عذاب برداشت کریں گے، ان کی فکر، ان سے محبت اللہ کو زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے بہت واضح طور پر آپ کو سمجھا دیا۔ اب اس سوال میں کوئی اور ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھایا جائے۔ اچھا دیکھیے، ایک سوال اور ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کیوں مکمل صورت میں اور دفعتاً نہیں بھیجا گیا، اور اس کے تدریجی صورت میں ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا دیکھیے، پہلا تو ہم یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دین مکمل طور پر نہیں بھیجا گیا۔ دین مکمل ہی بھیجا گیا، اور ہر نبی اسلام لے کے آیا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج دین کامل ہوا، یا دین تکمیل کے مراحل سے گزرتا رہا،
وہ دراصل دین کی تعلیمات ہیں۔ جب پہلے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کھڑے ہوئے ان لوگوں کو کہ جن کی نسلیں بت پرستی کرتی چلی آ رہی تھیں، ان کو کہ جو بالکل حیوانی زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں کو کہ جو نہ اخلاقی تعلیم سے آگاہ تھے، نہ ہی ان کے اندر یہ شعور تھا کہ وہ پروردگار عالم کی توحید کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے اسلام سمجھا رہا ہے، وہ نبوت کو اس طرح سمجھ سکیں جیسے اسلام سمجھا رہا ہے، وہ حیات بعد از موت کا یقین کر سکیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے تعلیم کو بتدریج آگے بڑھایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام جب مبعوث ہوئے تو اسلام کے کمال سے واقف نہیں تھے، یا ان کی حجتیں کمال سے واقف نہیں تھیں۔ جب سکھایا جانے لگا تو جس میں جتنی صلاحیت تھی اتنا اس کو جلدی سے سکھانا شروع کر دیا گیا۔ اب قولوا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا کہ کہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک خدائے وحدہ لا شریک کے۔ اس وقت یہ کہنا ہی بڑا گراں تھا جب 360 خداؤں کو لوگ مان رہے تھے۔ اب وہ لوگ جو 360 خداؤں کو مان رہے ہوں، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو مان رہے ہوں، جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوں، جو ایک گھاٹ سے اونٹ کے پانی پینے پر نسلیں لڑ رہی ہوں، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہوں، یعنی ان میں انسانیت ہو ہی نہیں، ان کو جب ہم دین کا درس دینا شروع کریں گے تو ایک دم سے تو ان کو تمام اسرار و رموز الہیات و توحید نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہوئی کہ پہلے توحید کی بنیاد سمجھائی گئی اور ان کے اذہان سے سب سے پہلے لا الہ کا کے ذریعے صفائی کی گئی۔ دیکھیے لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ نہیں۔ لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں جن بتوں کو وہ پوج رہے تھے، لات، منات، حبل، العزیٰ، ان سے انکار کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا تو آج کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، آج کچھ اور ہوتا۔ بات یہ نہیں ہے، ہم ہر شے کا کچھ نہ کچھ تصور کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جس چیز کا بھی ذکر آتا ہے، جس چیز کی بھی ہمیں بات کرنا ہوتی ہے، اس کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب ہم لفظ الہ استعمال کریں، اللہ کا لفظ استعمال کریں تو کوئی تصور ذہن میں آئے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جو کچھ تم سوچتے ہو اللہ اس کے علاوہ ہے۔ یا امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ تمہارا دقیق سے دقیق تصور بھی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا تصور جو ہے وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے ذہن کا خالق ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو صاف کرنا پڑتا ہے کہ ہر وہ تصور جو اللہ کا ہمارے ذہن میں آ رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے اللہ؟ جس کا تعارف محمد کرا رہے ہیں۔ اب جب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو محمد کے پاس جا کے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں۔ اس طرح سے ہمارا دین کی تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں قرآن ہمیشہ سے تھا۔ پیغمبر اسلام اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کا بھی علم رکھتے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ تو یہ سب بولنے کی صلاحیت تخلیق بات کی بات ہے، تعلیم قرآن پہلے دے دی تھی۔ تو اللہ نے تو پورے قرآن کی تعلیم رسول کو دے دی ہے۔ رسول کی گواہی کی بات آئی تو کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک جو علم کتاب رکھتا ہے۔ تو جو علم کتاب رکھتا ہے اس کو تو شروع سے آخر تک پورے علم ہے نا کتاب کا۔ تو اللہ نے پورا علم بھیج دیا، لیکن جن کو معلمین کتاب بنایا، معلمین کتاب حکمت بنایا، وہ انسان کو ایک دم سے سارا علم نہیں سکھا سکتے تھے۔
رفتہ رفتہ سکھاتے تھے. اس لیے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو وقتاً فوقتاً 22 سال میں 23 سال میں نازل کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم رسول میں نہیں تھی، علم الہی میں نہیں تھا. علم رسول میں تھا، علم الہی میں تھا. لوگوں کو سمجھانے کے لیے وقت، موقع اور محل کے اعتبار سے آیت نازل ہوئی تو ہمارے پاس اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کا موقع فراہم ہو گیا. اگر سارا قرآن ایک دم سے نازل ہو جاتا تو ہر آیت کے شان نزول کے ذریعے جو ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو اس سے کون مراد تھا، کیا مقصد تھا، کہ کس بات کی تنبیہ پروردگار عالم کر رہا تھا، کس بات کا حکم دے رہا تھا، کس بات سے آگاہ کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا. تعلیم آہستہ آہستہ پہلے درجے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں پہنچی. اور یہ فطری بات ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو، بچے کو پہلے دن پی ایچ ڈی کرا دیں، پہلے دن اس کو ڈاکٹر بنا دیں. تعلیم جو ہے ڈاکٹری کی وہ مکمل موجود ہے، لیکن جب بچے کو تعلیم دیں گے تو کے جی سے شروع کر کے ڈاکٹری تک لے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے دن ڈاکٹر بنا دیں. تو یہ ایک فطری بات ہے. پروردگار عالم نے اس لیے بتدریج دین کو سکھایا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین پہلے علم الہی میں نامکمل تھا، یا علم رسول میں نامکمل تھا، یا علم اوصیاء رسول میں نامکمل تھا. بلکہ جب پوچھنے والا پوچھتا تھا تو آپ بتاتے تھے. پروردگار عالم نے ایسے لوگ دنیا میں بھیج دیے تھے کہ جن کے پاس مکمل اسلام موجود تھا، شروع سے آخر تک مکمل دین موجود تھا، مکمل علم موجود تھا. اور وہ کہتے تھے کہ وہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. لوگ پوچھتے نہیں تھے، پوچھتے تو وہ سب بتا دیتے. تو اس اعتبار سے یہ سوال ذہن میں نکال دیں کہ دین پہلے ناقص تھا، بعد میں کامل ہوا. دین ہمیشہ سے کامل تھا. تعلیم جو ہے وہ درجہ بدرجہ ہی دی جاتی ہے، فطرت یہی ہے، لہذا درجہ بدرجہ دی گئی. تو یہ سوال جو ہے اس کا بھی جواب ہو گیا. اب میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ شاید ختم ہونے والا ہے، لہٰذا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ نے زندگی دی اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج کی حد تک جتنے سوالات ہمارے پاس آئے تھے ان کے جوابات ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. اب ہم اجازت چاہیں گے اس پروگرام کو ختم کرنے کی، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.